کل 50,000 روپے موصول ہوئے۔ اس رقم سے گھر کی چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ فرخ کی پیدائش کا مرحلہ گزر گیا۔ 15,000 کی فوکس ویگن خرید لی اور فطرت کے ذاتی اسٹوڈیو میں ایک میز، 2 کرسیاں اور بہت سے رنگوں، ایزلوں اور برشوں کا اضافہ ہو گیا۔ فطرت نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اس رقم سے 500 روپے کا ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹ پلیئر بھی خرید لیا۔ گاؤں کی چھوٹی موٹی جائیداد فروخت کرنے کے بعد فطرت یوں محسوس کرنے لگا کہ اس نے اپنی جڑیں کاٹ کر فروخت کر دی ہیں۔ اب اس کے پاؤں اپنی دھرتی پر نہیں رہے، بلکہ وہ اسلام آباد کے خوبصورت خول میں معلق ہو کر رہ گیا ہے۔ پہلے وہ زمین پر تھا، اب وہ فوکس وین کے 4 پہیوں پر آباد ہو گیا ہے۔ پہلے وہ پابا گل تناور درخت تھا، اب پرکہ بن گیا ہے۔ پہلے وہ سب کچھ تھا، اب سب کچھ کھو بیٹھا ہے۔ لیکن یہ غم ایسا غم تھا جو زبیدہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ زندگی کے بہت سے تھپیڑوں کی طرح یہ صدمہ بھی فطرت اکیلے ہی سہ گیا، تنہا۔ ایک دن فطرت اپنی چارپائی پر لیٹا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ زبیدہ نے پھر پرانا موضوع چھیڑ دیا۔ تمہارا گریڈ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے تم کس گریڈ میں نوکری کرتے ہو؟ گریڈ 1، گریڈ 2، افسر، گیزیٹڈ افسر، گیزیٹڈ افسر کلاس 1، سینئر کلاس 1۔ یہ سارے لفظ تم نے کہاں سے سیکھ لیے؟ کب سیکھ لیے؟ میں 3 سال سے اس شہر میں رہ رہی ہوں جہاں گریڈوں کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ جہاں جاتی ہوں سب عورتوں سے یہی باتیں سنتی ہوں۔ میرا میاں گزیٹڈ افسر ہے، میرا میاں سینئر کلاس آفیسر ہے، میرے میاں کا دفتر اتنا بڑا ہے، میرے میاں کو اتنی بڑی گاڑی ملی ہوئی ہے۔ میں ان کی باتیں سن سن کر تنگ آ چکی ہوں۔ تم کیا جواب دیتی ہو؟ کیا جواب دے سکتی ہوں؟ تم تو کچھ بتاتے ہی نہیں ہو۔ میں اپنی عزت رکھنے کے لیے جھوٹ موٹ بکتی رہتی ہوں، مثلاً یہی کہ میرا میاں MA پاس ہے، گولڈ میڈل لیا تھا اس نے، میرا میاں امریکہ پاس ہے، 1 سال رہا تھا، میرا میاں زمیندار خاندان سے تعلق رکھتا ہے، مربع ہیں فیصل آباد میں۔ اگر تم ان واہیات دعووں پر 3 سال گزار سکتی ہو تو مجھے یقین ہے باقی دن بھی گزار لوگی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان پر میری ان چھوٹی موٹی سچی جھوٹی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان پر روب پڑتا ہے تو اونچے گریڈوں کا یا مال و دولت کا، اور یہ دونوں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ فطرت کے منہ کا ذائقہ یکدم زہریلا ہو گیا۔ فطرت نے زبیدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تم انہیں بتا سکتی ہو کہ تمہارے میاں کے پاس تعلیم ہے، شہر میں اس کی عزت ہے، نام ہے، وہ آرٹسٹ ہے۔
میں ان چیزوں کا ان پر خاک روب ڈالوں۔ جب ڈالڈا اور شکر شہر سے غائب ہوئے تھے اور میں دفتر جاتے وقت ہر روز تمہیں یاد دلاتی تھی کہ گھی اور چینی کا بندوبست کرنا اور تم نہ کر سکے، تو میں نے ایس ڈی او صاحب کی بیوی سے ڈالڈا اور چینی لے کر گزارا کیا۔ پھر اور باتوں کا بھی تو اثر پڑتا ہے۔ کن باتوں کا؟ مثلاً ان کے بچے ٹرائی سائیکل گلیوں میں دوڑاتے پھرتے ہیں اور ہمارا فرخ سارا دن پلاسٹک کے فٹ بال کو ٹھڈے مارتا رہتا ہے۔ ان کے گھر میں ایک ایک پرائیویٹ اور ایک ایک سرکاری ملازم کام کرتا ہے اور میں سارا دن خود برتن مانجتی رہتی ہوں۔ وہ روز روز نئے جوڑے پہن کر ملنے کے بہانے مجھے ستانے آ جاتی ہیں اور میں کسی کے گھر نئے کپڑے اور نیا زیور پہن کر نہیں جا سکتی۔ کوئی بات نہیں، اگر ہمارے ہمسائے کا منہ سرخ ہو تو اپنا منہ تمانچے مار کر سرخ نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ کتابی باتیں عملی زندگی میں نہیں چلتی۔ پتہ نہیں تم کس دنیا میں رہتے ہو۔ تم پر تو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ سارے تانے، سارے دکھ تو مجھے سہنا پڑتے ہیں۔ قسمت تو میری پھوٹی ہے جو میری شادی ایک پینٹ والے سے ہو گئی ہے۔ میرا شوہر بھی تحصیلدار، تھانے دار، ایس ڈی او یا فارسٹ آفیسر ہوتا تو میں بھی عیش کرتی۔ میرے تو بھاگ ہی پھوٹ گئے ہیں۔ مگر میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ یہ رونا روتے زبیدہ واقعی رو پڑی، آنسو بہانے لگی اور ننھا فرخ اس کے آنسو پوچھتا ہوا توتلی زبان میں کہتا، امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ابو نے مارا ہے آپ کو؟ ابو گندے۔ فطرت اپنی ماں کی حمایت کرنے والے ننھے منھے فرخ کو اٹھا لیتا اور اسے ہوا میں لہرا کر پیار کرنے لگتا۔ پیار کے اس مرہم سے اس کے زخم وقتی طور پر چھپ تو جاتے مگر مندمل نہ ہو پاتے۔ ایک شام فطرت چارپائی پر سرہانے سے ٹیک لگا کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ زبیدہ باورچی خانے میں بیٹھی کھانا پکا رہی تھی۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہوئی۔ فطرت نے کتاب بند کر کے پوچھا، فرخ کہاں ہے؟ ہمسایوں کے گھر ٹی وی دیکھنے گیا ہے۔ ہمسایوں کے گھر ٹی وی دیکھنے؟ ہاں۔ کیوں جانے دیا؟ کیا کرتی؟ ضد کرتا ہے۔ بچے آپس میں اپنے اپنے پسندیدہ ٹی وی پروگراموں کا ذکر کرتے ہیں تو؟ لیکن نہیں جانے دینا تھا۔ گھر میں ٹی وی نہ ہو تو میں کیسے اسے روک سکتی ہوں؟ وہ گھر میں نہیں، محلے میں رہتا ہے، گلی میں کھیلتا ہے، بچے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن دوسروں کے گھر جا کر ٹی وی دیکھنے سے بچوں میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی ہی فکر ہے تو لے آؤ نا ٹی وی۔ فطرت کو وہ چند ہزار روپے یاد آئے جو اس نے 50,000 میں سے بچا کر رکھے تھے۔ ٹی وی لانا تو رنگین لانا، بڑی اسکرین والا۔ فرخ فارسٹ آفیسر صاحب کے گھر رنگین ٹی وی ہی دیکھنے کا عادی ہے۔ عام ٹی وی پر اسے مزہ نہیں آئے گا، ورنہ وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی چھوڑ کر پھر پڑوسیوں کے گھر چلا جائے گا۔ فطرت ایک اور محاذ پر جنگ ہار گیا اور رنگین ٹی وی خرید لایا۔ 1 سال بعد دوسرے بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔
زبیدہ نے وقت آنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اب میں جنرل وارڈ میں داخل نہیں ہوں گی۔ فرخ کے وقت میں نئی تھی، مجھے اسلام آباد میں عزت بے عزتی کا کوئی زیادہ پتہ نہیں تھا۔ اب میں نے سنا ہے، بلکہ دیکھا ہے کہ صرف چپراسیوں اور کلرکوں کی بیویاں جنرل وارڈ میں بچے جنتی ہیں، افسروں اور عزت داروں کی بیگمیں علیحدہ کمرہ لیتی ہیں۔ ان پر ڈاکٹر بھی زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ہسپتال کی نرسیں اور آیا بھی۔ ابھی سے بتا رہی ہوں، پھر نہ کہنا تمہیں اچانک دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بچے کی پیدائش سے پہلے جس لیڈی ڈاکٹر کے پاس فطرت زبیدہ کو لے جاتا تھا، اسی سے اس نے کہہ دیا کہ جب ہسپتال میں داخل ہونے کا وقت آئے تو براہ مہربانی کسی کمرے میں زبیدہ کو داخل کرے۔ لیڈی ڈاکٹر نے وعدہ بھی کر لیا، لیکن جب وقت آیا تو اسے الگ کمرہ نہ مل سکا۔ اسے 4 عورتوں والے ایک کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا گیا اور اس کے ارد گرد لوہے کے ڈنڈے سے لٹکا ہوا پردہ سرکا دیا گیا۔ ان حالات میں فطرت جب بھی ہسپتال جاتا، زبیدہ اسے کمرہ نہ لینے کا طعنہ دیتی۔ جب وہ کہتا کہ کوئی کمرہ خالی نہیں ہے تو 2 3 4 عورتوں کے نام گنوا دیتی جو اس کے بعد داخل ہوئیں اور علیحدہ علیحدہ کمروں میں چلی گئیں۔ میں دکھوں کی ماری اس پلیٹ فارم پر پڑی ہوں، آنے جانے والے مشچندوں کے راستے میں۔ ہسپتال میں یہ جھک جھک پتہ نہیں کب تک چلتی، لیکن جلد ہی زبیدہ کو درد ذہ شروع ہو گئی۔ وہ اسے اسٹریچر پر لٹا کر لیبر روم میں لے گئے۔ فطرت باہر کھڑا برآمدے میں انتظار کرنے لگا۔ انتظار کی گھڑیاں ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں، لیکن ایسے موقعوں پر تو ان کی طوالت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جب انتظار کرتے کرتے 1 گھنٹہ ہو گیا تو اس نے ادھر سے ادھر پتہ کرنا شروع کیا۔ کیا بات ہے، کوئی پیچیدگی تو نہیں ہوگی؟ پتہ چلا کہ زچگی کی ماہر لیڈی ڈاکٹر اپنے ملاقاتی کے پاس ایئر کنڈیشنڈ دفتر میں بیٹھی چائے پی رہی ہے۔ جب ملاقاتی چلا جائے گا تو وہ لیبر روم میں تشریف لے آئیں گی۔ ادھر لیبر روم سے زور زور سے رونے اور آہیں بھرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ فطرت سارے آداب توڑتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ مسکرا کر اپنے مہمان کو چائے کا دوسرا کپ پلانے پر اصرار کر رہی تھیں۔ اپنی خلوت میں ایک اجنبی کو مخل ہونے پر وہ بہت ناراض ہوئیں اور کہنے لگیں، پتہ نہیں جنگلی لوگ کہاں سے چلے آتے ہیں منہ اٹھائے۔ ڈاکٹر، ایمرجنسی ہے۔ کیا ایمرجنسی ہے؟ یہاں جو آتا ہے ایمرجنسی لے کر آتا ہے۔ میری بیوی کو لیبر روم میں پڑے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، وہ سخت تکلیف میں ہے۔ ایسے موقعوں پر تکلیف تو ہوتی ہے، ٹھیک ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد، آپ ادھر جا کر ویٹنگ روم میں بیٹھیں۔ فطرت ویٹنگ روم کی طرف جانے لگا تو ایک مرسیڈیز کار ہسپتال کے پورچ میں آ کر رکی، جہاں ایک دیوار پر لکھا ہوا تھا، یہاں گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ کار سے ایک بیگم صاحبہ اتریں، اس کے ساتھ 2 عورتیں اس کی مدد کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر اور نرسیں اس کا استقبال کرنے پورچ میں ہی پہنچ گئیں اور سیدھا
VIP لیبر روم میں لے گئیں۔ ادھر زبیدہ نے چیخ چیخ کر ایک بچی کو جنم دے دیا۔ فطرت اپنی انا کی کرچیاں چنتا رہا۔ ادھر دفتر کا لاوا اپنی جگہ ابل رہا تھا۔ فطرت حسب معمول اپنی صلاحیتوں کے مطابق پوری محنت سے کام کر رہا تھا، لیکن حالات سے سمجھوتا کرنے کی صلاحیت ابھی اس میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس تناؤ کی وجہ سے لاوا پھٹنے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ انہی دنوں معمول کے کاموں کے ساتھ ساتھ یکے بعد دیگرے 3 اور کام فطرت کے سپرد کر دیے گئے، کیونکہ ان کا تعلق بصری فنون سے بنتا تھا۔ پہلا کام بابائے قوم حضرت قائد اعظم کا پورٹریٹ تیار کرنا تھا۔ اوپر کہیں فیصلہ ہوا تھا کہ قائد اعظم کا ایک خوبصورت پورٹریٹ تیار کروا کر کابینہ سے منظور کروایا جائے اور پھر اس کے پرنٹس تمام دفاتر کو مہیا کیے جائیں۔ DG صاحب نے فطرت کو بلا کر ذاتی طور پر یہ کام دیا اور تاکید کی کہ تصویر میں قائد اعظم کو لاغر اور کمزور دکھانے کے بجائے انہیں عزم اور قوت کے سمبل کے طور پر پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں میں ایک کنہ مشق قائد کی بصیرت اور دور اندیشی بھی ہونی چاہیے۔ نمونے کے طور پر قائد اعظم کی جوانی کی چند تصاویر بھی فطرت کے حوالے کی گئیں، جن میں ان کا چہرہ بھرا بھرا اور جاذب نظر دکھائی دیتا تھا۔ اگرچہ قائد اعظم کی جوانی اور توانائی کے ساتھ ساتھ ان کی بصیرت دکھانا مشکل تھا، لیکن فطرت نے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس پر خاصی محنت کی، کیونکہ اسے ذاتی طور پر قائد اعظم سے بہت عقیدت تھی۔ وہ انہیں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا نجات دہندہ سمجھتا تھا۔ کوئی 1 مہینے کی محنت شاقہ کے بعد فطرت قائد اعظم کا ایک پورٹریٹ بنا کر DG صاحب کے پاس لے گیا۔ فطرت کے خیال کے مطابق اس پورٹریٹ میں وہ ساری خوبیاں یکجا ہو گئی تھیں جو DG صاحب چاہتے تھے۔ انہوں نے اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے کہا، فطرت میاں، تم ادارہ شناخت پاکستان میں کام کرتے ہو، پورٹریٹ بنا رہے ہو بابائے قائد اعظم کا اور پہنا دیا ہے مغربی سوٹ۔ کچھ خدا کا خوف کرو جی، دراصل تصویر میں وہ سوٹ ہی پہنے ہوئے ہیں۔ سو واٹ، تم انہیں شیروانی پہنا دو۔ لیکن سر، تاریخی لحاظ سے یہ تبدیلی غلط ہوگی، کیونکہ اس تصویر میں ہم قائد کا جو چہرہ دکھا رہے ہیں وہ آغاز جوانی کا ہے، اور اس دور میں انہوں نے کبھی شیروانی نہیں پہنی۔ آپ نے جو تصویریں دی تھیں وہ 1824 سے پہلے کی ہیں۔ ایک تو آپ لوگوں کی ٹیکنیکل باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں،